السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم کل بدعۃ ضلالہ صدق اللہ العظیم۔ آج کا موضوع سخن بدعت کیا ہے اور بدعت کی کتنی قسمیں ہیں اور بدعت کسے کہتے ہیں۔ بہت ہی آسان لفظوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو پہلے بدعت کی ڈیفینیشن، بدعت کی تعریف بہت ہی آسان لفظوں میں یہ ہے کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں نہ ہو، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا حصہ 63 سال جو دنیا میں میرے آقا تشریف فرما ہوئے، وہ کام رسول اللہ کے زمانے میں نہ ہوا ہو اور بعد کو ایجاد ہوا ہو، اسے بدعت کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بدعت دو طرح کی ہو سکتی ہے۔ وہ کام جو رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھا، یا تو وہ دنیا سے تعلق رکھے گا یا پھر دین سے تعلق رکھے گا۔ اب چاہے وہ دین سے تعلق رکھے یا دنیا سے تعلق رکھے، اسے بدعت کہیں گے۔ پھر اس کے بعد بدعت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی بدعت کا نام بدعت حسنہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اچھی بدعت۔ دوسری بدعت کا نام بدعت سیئہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بری بدعت۔ تیسری بدعت بدعت مباحہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے آسان لفظوں میں نہ بری نہ اچھی۔ اب تینوں کو الگ الگ طور پر آسان لفظوں میں اس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ بدعت حسنہ اچھی بدعت، یعنی وہ بدعت، وہ کام جو دین میں رائج ہوا ہو۔ اب بدعت حسنہ کی بھی 2 قسمیں ہوں گی، یعنی جو رسول اللہ کے زمانے میں جو کام نہ ہو اور وہ بعد کو ہوا ہو، لیکن وہ کام دین سے تعلق رکھتا ہو، دین سے ریلیٹڈ ہو، اس کی بھی 2 قسمیں ہوں گی۔ پہلی بدعت بدعت واجبہ، جیسے مثال کے طور پر قرآن اور حدیث وغیرہ کو سمجھنے کے لیے نحو اور صرف کا پڑھنا۔ حدیثوں کی کتابیں جو ہوتی ہیں بغیر زیر و زبر کے ہوتی ہیں، تو کہاں پر ہمیں زیر لگانا ہے، کہاں زبر لگانا ہے، اس کی گرامر کو پڑھنے کے لیے علم نحو جو عربی کی گرامر ہے اور علم صرف، اس کا پڑھنا یہ بدعت واجبہ ہے۔ اور باطل فرقوں کے رد پر دلائل قائم کرنا، یعنی جو باطل فرقے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں گمراہ فرقے ہوئے ہیں، ان کا رد کرنا، یعنی وہ ناحق ہیں اور اہل سنت والجماعت حق ہیں، اس کو بیان کرنا، اس پر دلیلیں قائم کرنا، یہ بھی بدعت واجبہ ہے۔ لیکن یہ ایسی بدعت واجبہ ہے، یہ ہر شخص پر واجب نہیں ہے۔ جیسی فرض کفایہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے بدعت واجبہ۔ پھر اس کے بعد بدعت مستحبہ، یعنی ایسی بدعت جو کام دین میں رائج ہوا ہو اور وہ بہتر ہو، اس کا کرنا بہتر ہو، جیسے دینی مدارس بنانا، مدرسے بنانا، پکی مساجد بنانا، یہ بہتر بدعت ہے۔ دینی مدرسے بنائے جائیں گے تو دین کا کام ہوگا۔ یہ تو پہلی بدعت بدعت حسنہ ہو گئی۔ اب دوسری بدعت بدعت سیئہ، جس کا کرنا گناہ ہوتا ہے، یعنی دین میں جس کا کرنا گناہ ہو۔ اب اس کو بھی 2 طرح سے تقسیم کیا گیا، یعنی 2 طرف اس کی تقسیم کی گئی ہے، ایک بدعت محرمہ، ایک بدعت مکروہہ۔ آسان لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بدعت محرمہ یعنی وہ بدعت، وہ کام جس کا کرنا حرام ہو، شریعت میں حرام ہو، اور بدعت مکروہہ جس کا کرنا شریعت میں ناپسندیدہ ہو۔ بدعت محرمہ جیسے ہندوستان میں مروجہ تعزیہ داری، یہ قرآن و حدیث کے اصول و ضوابط کے خلاف ہے، لہٰذا یہ بدعت محرمہ ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی ہی نہیں، بعد کو ایجاد ہوئی ہے۔ اگر اس میں کوئی دین کا فائدہ ہوتا یا پھر ہمارا فائدہ ہوتا یا مسلمانوں کا فائدہ ہوتا، تب تو یہ بدعت حسنہ ہوتی، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، فضول خرچی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں، اور فضول خرچی کو شریعت نے ناپسند کیا ہے اور ناجائز قرار دیا ہے۔ تو لہٰذا یہ مروجہ تعزیہ داری، یعنی جو رائج ہے، جو غلط طریقے سے رائج ہے، وہ تعزیہ داری جو ہندوستان میں رائج ہے، محرم میں کی جاتی، وہ بدعت محرمہ ہے، یعنی وہ حرام بدعت ہے۔ دوسری بدعت بدعت مکروہہ، یعنی ناپسند بدعت،
اس کو اس طریقے سے سمجھ لیں جیسے جمعہ کی نماز کا خطبہ عربی میں پڑھا جاتا ہے، عیدین کی نماز کا خطبہ عربی میں پڑھا جاتا ہے، اگر کوئی اسے اردو میں پڑھ دے تو یہ بھی بدعت مکروہہ ہے۔ اگر کوئی عربی کے علاوہ پڑھ دے، اردو میں پڑھ دے یا فارسی میں پڑھ دے، تو غیر عربی میں عیدین یا جمعے کا خطبہ پڑھنا یہ بدعت مکروہہ ہے۔ آخری بدعت بدعت مباحہ ہے۔ بدعت مباحہ اس کام کو کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ میں تو نہ ہو لیکن بعد میں ہوا ہو، اب اس کام کا کرنا نہ تو گناہ ہو نہ ہی ثواب۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موبائل نہیں تھا، موبائل کا استعمال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ریل گاڑیاں نہیں تھیں، ریل گاڑیوں کا سفر، تو یہ بدعت مباحہ ہے۔ اگر کوئی موبائل چلائے، محض کسی سے بات کرے، ناجائز طور پر نہیں، کسی سے بات کرے یا پھر اس کا کسی اور طریقے سے استعمال کرے جو جائز طریقہ ہے، تو نہ اسے گناہ ہوگا نہ ثواب۔ اسی طریقے سے ریل گاڑی میں سفر کرے، سائیکل چلائے، موٹر سائیکل چلائے، تو نہ اسے ثواب ہوگا اور نہ ہی گناہ ہوگا۔ کیونکہ نہ تو اس سے دین میں کوئی نقصان ہو رہا ہے، نہ ہمارا کچھ نقصان ہو رہا ہے، تو لہٰذا نہ اس میں ثواب ہوگا اور نہ ہی گناہ ہوگا۔ تو کل ملا کر یہ بدعت کی 3 قسمیں ہوئیں، اور 3 قسموں میں سے پھر 2 کی 2 قسمیں ہوئیں، یعنی بدعت حسنہ کی بدعت واجبہ، بدعت مستحبہ، اور بدعت سیئہ کی بھی 2 قسمیں ہوئی، بدعت محرمہ، بدعت مکروہہ، اور آخری بدعت جو ہوئی وہ بدعت مباحہ۔ کل ملا کے یہ 5 قسمیں ہو گئیں بدعت کی۔ بدعت کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ میں نہ ہو اور بعد کو ہوا ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔